بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم مکیۃ وہی 60 آیۃ و 6 رکوعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک اس سورت کی ابتدائی آیات میں دو پیشین گوئیاں ہیں۔ پیشین گوئی کہتے ہیں کہ مستقبل کے حالات بیان کرنا، یعنی آنے والے زمانے میں کوئی واقعہ ہونے والا ہو اس کے بارے میں کوئی خبر دینا۔ چونکہ یہ سورت مکی ہے اور اس کا نمبر 84 ہے۔ سورہ عنکبوت کا پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا نمبر کون سا تھا؟ 85، اور وہ تقریباً مکی صورتوں میں آخری صورت ہے۔ یہ سورہ روم اس سے پہلے کی ہے، 1 نمبر پہلے ہے، 84 نمبر ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ اس صورت سے پہلے مسلمان حبشہ کی طرف کچھ ہجرت کر چکے تھے، اور اس زمانے میں دنیا میں دو بڑی قوتیں تھیں، روم اور ایران۔ ایران کو فارس بھی کہا جاتا تھا، اور روم میں بھی دو حصے تھے۔ ایک تو روم قدیم تھا جس کا مرکز اٹلی تھا، اور پھر کچھ ان میں آپس میں اختلافات ہوئے اور دارالحکومت دوبارہ مرکز جو ہے وہ قسطنطنیہ، جو موجودہ ترکی کا شہر ہے، سابقہ دارالحکومت ہے، یہ روم جدید کہلاتا تھا، جدید روما۔ تو مشرق میں ایران بڑی طاقت تھی، بڑی سلطنت تھی، اور مغرب میں روم بڑی سلطنت تھی، اور باقی دنیا انہی دو کے تابع تھی۔ مثلا اس طرف ہندوستان ہو گیا، چائنا ہو گیا، روس ہو گیا، یہ اب جتنی بھی بڑے بڑے نامور ممالک ہیں یہ سب کے سب ایران کے ماتحت تھے۔ تو اور مغرب میں پورا یورپ وہ رومی سلطنت کے ماتحت تھا، جس میں شام، مصر اور جو موجودہ ترکی ہے جس کو ایشیائے کوچک کہا جاتا ہے، ہمارے جغرافیے میں جس کا نام ایشیائے کوچک ہے، قدیم پرانا، یہ سارا رومی سلطنت کے ماتحت، یورپ سارا، شام، مصر اور ایشیائے کوچک اور افریقہ بھی، اور عرب درمیان میں خانہ بدوش تھے، ان کے اوپر کوئی حکمران نہیں تھا، وہ اپنے حاکم آپ تھے۔ وہاں ہر ایک حاکم تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور تھا وہی حکمران تھا۔ ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو 570 عیسوی میں، 500 اور 40 سال بعد نبوت ملی ہے، تو بعثت آپ کی ہے 610 ہجری میں۔ 570 میں پیدائش ہے اور 610 میں کیا ہے؟ بعثت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ تو آپ کو جب نبوت عطا ہوئی تو اس کے کچھ عرصہ بعد ہی لڑائیاں تو روم اور ایران کے درمیان میں پہلے سے جاری تھی۔ اس وقت خاص حالات ایسے بن گئے کہ پہلے جتنی بھی لڑائیاں ہوتی تھی ان میں رومی ہمیشہ غالب رہے اور ایران ہمیشہ مغلوب رہا۔
لیکن آخری لڑائی میں ایسا ہوا کہ رومیوں پر ایرانی غالب آ گئے، حتیٰ کہ شام اور مصر بھی چھین لیا، اور جو موجودہ ترکی کے علاقے ہیں جنہیں ایشیائے کوچک کہا جاتا تھا پرانے قدیم جغرافیے میں، اس پر بھی قبضہ جما لیا، اور رومی ایسے مغلوب ہوئے کہ اپنے مرکز قسطنطنیہ کے اندر محصور ہو گئے، اور ایرانیوں نے جا کر محاصرہ کر لیا۔ تو اس واقعے پر اہل مکہ بڑے خوش ہوئے، مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، اور ان کے خوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کہ دیکھو عیسائی تمہاری طرح اہل کتاب ہیں، عیسائی تمہاری طرح کیا ہیں؟ تم بھی آسمانی کتاب قرآن کے دعوے دار ہو، اور وہ بھی عیسائی بھی انجیل آسمانی کتاب کے پیروکار ہیں، جبکہ ایرانی وہ تو آگ پرست مجوسی تھے، مشرک تھے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے جو ہے ہم مذہب ہیں ایرانی، تو ہمارے ہم مذہبوں نے تمہارے ہم مذہب یعنی اہل کتاب عیسائیوں پر کیا حاصل کر لیا ہے؟ غلبہ۔ جیسے رومیوں کو شکست ہو گئی ہے، ایسے عنقریب ہم تمہیں بھی کیا کر دیں گے؟ شکست دے دیں گے۔ جیسے ہمارے پیٹی بھائی مشرک مجوسی غالب آئے ہیں، اسی طرح ہم بھی تمہارے اوپر کیا آ جائیں گے؟ غالب۔ جب انہوں نے یہ بات کی اور یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو ادھر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی جو ابتدائی 7 آیات ہیں، ان 7 آیات میں ایسی پیشین گوئیاں 2 کی گئی ہیں جو قرآن کی حقانیت کی دلیل بھی ہیں، اور قرآن کی سچائی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی کیا ہیں؟ دلیل ہیں۔ وہ پیشین گوئیاں اسی روم اور ایران کی لڑائی سے متعلق تھی۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ غلبت الروم، ابھی کے لیے تو روم والے کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے، اور بظاہر حالات بھی ایسے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے، کیونکہ معاصرے میں ہیں، ایک ہی شہر کے اندر قسطنطنیہ میں بند ہو چکے تھے، اور ایرانیوں نے مصر، شام اور ارد گرد کے سارے علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ان قریب یہ اہل روم غالب آئیں گے اور ایرانی کیا ہو جائیں گے؟ شکست کھا جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ فرمایا کہ فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، چند ہی بضع سنین، بضع کا لفظ عربی میں 3 سے 10 تک بولا جاتا ہے، 3 سے 10 تک، یہ ایک عدد ہے، عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے۔ اب 10 تو ایک متعین عدد ہے، ایک بھی ایک متعین عدد ہے، لیکن جب 10 ایک سے زیادہ اور 10 سے کم اعداد غیر متعین مراد لینے ہوں تو اس کے لیے لفظ بضع استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ عربی میں لفظ بضع 3 سے 10 تک بولا جاتا ہے۔ تو قرآن میں یہ پیشین گوئی آئی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ چند سالوں میں، یعنی 3 سے لے کر 9 سال تک کے عرصے میں رومی دوبارہ غالب آئیں گے اور ایرانی شکست کھا جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیشین گوئی بھی فرمائی کہ ادھر مسلمان بھی مکہ والوں پر کیا ہو جائیں گے؟ غالب ہو جائیں گے۔ صورتحال یہ تھی کہ رومی قسطنطنیہ میں محصور ہو چکے تھے، اور بظاہر فتح کے کوئی امکانات نہیں تھے، اور مسلمان ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے ظلم و ستم، مشرکین کے ظلم و ستم سے نکل رہے تھے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کرنے کے لیے۔ دونوں جگہ پر بظاہر یہ پیشین گوئی سمجھ میں آنے والی۔ جب یہ پیشین گوئی مشرکین مکہ نے سنی تو وہ اور زیادہ ہنسنے لگے اور مسلمانوں کے اوپر تان کرنے لگے کہ عجیب حالت ہے کہ رومی قسطنطنیہ میں محصور ہو چکے ہیں، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، اپنی پوری سلطنت کے بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے علاقے، شام، فلسطین، مصر، ایشیا کوچک، یہ سارے علاقے اپنے گواہ بیٹھے ہیں۔ اب بھلا وہ کیسے فاتح ہو سکتے ہیں؟ پہلے وہ اپنی جان تو بچائیں اس معاشرے سے، ایرانیوں کے معاشرے میں ہے وہ، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم تو ہم سے بچنے کے لیے مکہ ہی چھوڑ رہے ہو، بھلا تم کیسے غالب آ سکتے ہو؟
تو یہاں اس دوران میں ایک واقعہ بھی پیش آ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دوران میں مشرکین مکہ میں سے ایک سردار ابی بن خلف کے ساتھ بحث ہو گئی۔ تو ابی بن خلف نے کہا کہ اگر یہ قرآن پاک میں جو تمہاری کتاب ہے اس میں جو پیشین گوئی آئی ہے رومیوں کے غالب آنے کی، اس کے اوپر میرے ساتھ شرط لگا لو، میرے ساتھ کیا لگا لو؟ اور شرط یہ طے ہوئی کہ ابی بن خلف کہنے لگا کہ اگر رومی واقعی غالب آ گئے تو میں آپ کو 10 اونٹ دوں گا، اور اگر رومی اسی طرح مغلوب رہے اور ایرانی غالب رہے تو پھر آپ مجھے 10 اونٹ دو گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور میعاد مقرر ہو گئی 3 سال کہ بھی 3 سال کے عرصے میں اگر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف نے کہا میں 10 اونٹ دوں گا، اگر رومی اسی طرح مغلوب رہے تو پھر تم دو گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ دیکھو لفظ بیضا تو 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، 9 سال بھی ہو سکتے ہیں، اس پیشین گوئی کے لیے 9 سال بھی ہو سکتے ہیں پورا ہونے میں، تو آپ 3 سال کی شرط لگا رہے ہیں، یہ غلطی ہے آپ کی، لہٰذا آپ 3 سال کی مدت بھی بڑھا لیں اور اس کے بدلے میں جا کر اونٹ بھی بڑھا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ان کو کہا کہ بھی مدت اب میرے اور آپ کے درمیان 3 کے بجائے کتنی ہوگی؟ 9 سال، اور اونٹ 100 ہوں گے۔ اونٹ کتنے ہوں گے؟ 100۔ اگر میں ہارا تو میں 100 اونٹ دوں گا، آپ ہار گئے تو آپ 100 اونٹ دیں گے۔ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ میں۔ اب پیشین گوئیاں 2 تھی کہ رومی بھی غالب آئیں گے اور مسلمان بھی مشرکین مکہ پر کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آ گیا، اور غزوہ بدر میں ایک پیشین گوئی تو سچی ہوئی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین مکہ مغلوب ہو گئے اور شکست کھا گئے۔ ادھر ابھی میدان بدر میں مسلمانوں کی فتح ظاہر ہوئی ہی تھی کہ ادھر سے خبر آ گئی کہ رومی بھی ایرانیوں پر کیا آ گئے ہیں؟ غالب۔ ہوا یوں کہ رومیوں کا جو اس وقت قیصر تھا، جو کہ وہاں قسطنطنیہ میں محصور تھا، وہ وہاں سے خفیہ نکل کر افریقہ میں بھاگنے کے لیے وہاں سے خفیہ طور پر نکلا جان بچانے کے لیے، لیکن جو ہی وہ باہر نکلا آزاد ہوا تو اسے خبر ملی کہ رومی تو محاصرے کے اندر مصروف ہے، شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جبکہ رومیوں کی جو بحری فوج ہے، بحری طاقت ہے سمندر میں، وہ کمزور ہے۔ تو اس نے سمندر کے راستے سے اپنی بحری فوج باقی علاقوں سے جمع کر کے قیصر نے ایرانیوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور ایرانی شکست کھا گئے۔ اس طرح سے جو چھینے ہوئے علاقے تھے وہ بھی رومیوں نے واپس لے لیے اور اپنا محاصرہ بھی ختم کرانے میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، اور ایرانیوں کے بڑے بڑے آتش کدے جس میں وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، عبادت خانے، وہ بھی رومیوں نے گرا دیے۔ ادھر سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ادھر سے رومیوں کے فاتح ہونے کی خبر مل گئی، تو مسلمانوں کو 2 خوشیاں ملی، اور اس طرح مشرکین مکہ شکست کھا گئے، اور قرآن پاک کی یہ دونوں جو پیشین گوئیاں تھیں دونوں اپنے اپنے وقت پر کیا ہو گئی؟ سچی۔ اور اس دوران میں کوئی 7 سال کا عرصہ گزرا، یعنی 7 سال کے عرصے میں دونوں پیشین گوئیاں پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ظہور دکھلا دیا۔ اب یہاں درمیان میں رہ گئی تھی حضرت ابوبکر کی وہ شرط۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ابوبکر نے، ابی بن خلف تو مارا گیا تھا غزوہ بدر میں، اس کا بیٹا زندہ تھا، ابوبکر نے کہا نکالو 100 اونٹ۔ اب اس نے وہ 100 اونٹ ادا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر حضرت ابوبکر نے بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے شرط لگائی تھی تب تو جوا حرام نہیں تھا، تب تو جوا حرام، لیکن اب ایسا جوا، یہ شرط ایک جوا ہے اور یہ جوا اب کیا ہو چکا ہے؟ حرام ہو چکا ہے، لہذا اب آپ کے لیے ان اونٹوں کو رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ ان اونٹوں کو صدقہ کر دو، ان اونٹوں کو کیا کر دو؟ صدقہ کر دو۔ اسی واقعے سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی بھی حرام ذریعے سے آمدن ہوتی ہے
جس کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز بھی جان بوجھ کر حرام نہیں کمایا لیکن کسی بھی طریقے سے آ گیا، کسی بھی طریقے سے سود کا پیسہ آ گیا. بھئی باپ سود خور تھا، مر گیا، وراثت میں سود کا پیسہ باپ کی کمائی بیٹے کو مل گئی، جبکہ بیٹے نے نہیں کمایا اور بیٹا چاہتا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس سود کی رقم آئے. یا اسی طرح مسلمان نے کسی چیز کا شیرہ جوس نکالا لیکن وہ پڑے رہنے کی وجہ سے شراب بن گئی. یا اسی طرح شراب بیچی گئی اور اس کی قیمت کسی طرح سے مسلمان کی ملک میں آ گئی، یعنی کسی بھی ایسے طریقے سے کہ اس نے خود سے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا. مثال میں نے دی ہے جیسے کہ سود کی رقم کا وہ کیا ہو گیا، وارث. تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسے مال کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق کو دے دے. ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں ہے، ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں ہے. بھئی سود کا پیسہ آ گیا، لیا نہیں ہے، حاصل نہیں کیا، کسی طرح سے ملک میں آ گیا. اب اس سے جان چھڑانے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ کیا کرے کہ اس کو کسی مستحق کو دے دے، صدقہ کر دے، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہ کرے، اس لیے کہ حرام ہے اور حرام کے اوپر ثواب نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر ثواب کی نیت کرے گا تو کفر کا اندیشہ ہے. اور اسی کی مثال بے وضو نماز پڑھنا، جبکہ معلوم ہے بندے کو کہ میرا وضو نہیں ہے اور جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھنا شروع ہو گیا اور نماز کے الفاظ پڑھتا جا رہا ہے جان بوجھ کر، تو یہ بھی کفر ہے. اگر تو بھول کے پڑھ دی، معلوم نہیں تھا، وضو یاد نہیں تھا، بھول کے پڑھ دیا، پھر تو کفر نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر کہ میرا وضو نہیں ہے اور بے وضو نماز نیت کر لی ہے اور نماز شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع ہو گیا ہے، وضو کا علم ہے کہ وضو نہیں ہے میرا، تو یہ بھی فقہاء نے کہا ہے کہ یہاں بھی کفر کا کیا ہے، اندیشہ ہے. تو اسی لیے وہاں صدقہ کی نیت نہ کرے، ثواب کی نیت نہ کرے، بغیر ثواب کی نیت کیے کسی غریب پر کیا کر دے، صدقہ کسی غریب کو، کسی مستحق کو دے دے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی یہی حکم ہوا کہ کسی غریب اور مستحق کو ایسے بغیر نیت کیے یہ دے دو. بعض فقہاء نے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی چھیڑا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو لے لیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے تو لے لیا تھا، اور جوئے کے چونکہ اونٹ تھے، شرط ایک جوا تھی اور جوئے کے اونٹ تھے، اور دارالحرب میں یعنی ایسے حربی کافر جن کے ساتھ امن کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، وہ ہمارے ملک میں ذمی کے طور پر بھی نہیں رہتے، ہمارے ملک میں تاجر کے طور پر بھی آئے ہوئے نہیں ہے. مسلمان کفار کے ملک میں جا کر ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے جو شرعاً ناجائز ہے تو وہاں جائز ہوتا ہے، وہاں وہ معاملہ کیا ہوگا. یہ بعض فقہاء کی رائے ہے. مثلا سود لینا اسلامی ملک میں حرام ہے لیکن کفار کے ساتھ کفار کے ملک میں وہ کہتے ہیں کیا ہوگا، جائز ہوگا. سمجھ آ رہی ہے. اسی طرح جوا مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لینا یا ذمی کافر سے لینا جائز نہیں ہے، جوئے کا مال یا جوا کھیلنا، لیکن کفار کے ملک میں ان کے ملک میں جا کر ان کے ساتھ جوئے میں ان کا مال حاصل کرنا کیا ہے، جائز ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے مال غنیمت کے طور پر میدان جنگ میں ان کا مال چھیننا کیا ہے، حلال ہے. تو یہاں سود کے طور پر یا کسی بھی ایسے معاملے کے طور پر جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے اسلامی ملک میں، وہاں جائز ہوگا. لیکن صحیح قول فقہاء کی اتفاقی اجماعی رائے اس پر ہے کہ جو چیزیں، جو معاملات اسلامی ملک میں حرام ہیں، مسلمان کفار کے ملک میں بھی ان معاملات کا مکلف ہوتا ہے. جیسے یہاں سود حرام ہے وہاں بھی سود کیا ہوگا، حرام. جیسے یہاں جوا حرام ہے وہاں بھی مسلمان کے لیے جوئے کے طور پر پیسے حاصل کرنا کیا ہوگا، حرام ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال اپنے پاس رکھنے نہیں دیا بلکہ ان کو کیا کہا کہ صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے. کسی بندے نے ایسے ذرائع اختیار کی، خود ایسے ذرائع اختیار کی، اس سے یعنی رام مان جیسے سود کا ہو گیا، کچھ بھی اس طرح کی ذرائع ہوگی، بعد میں وہ توبہ کرتا ہے، پھر کیا وہ ساری اپنی پراپرٹی جو ہوگا وہ ساری دے گا؟ وہ ساری اس کی قیمت لگائے اور اس کی قیمت بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دے. جیسے وہ جنید جمشید
ہاں اس میں اتنا ہے کہ قسطوں میں گنجائش ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک دم سے جتنے مال ہے وہ سارا ہی حرام کا ہے، ساری کمائی کیا ہے، حرام کی ہے۔ اب ایک دم سے اگر ساری کو کیا کرتا ہے، نکالتا ہے، تو مانگنے پہ آ جائے گا۔ بھیک مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ تب تک نیت تو کر لے، حساب بھی لگا لے کہ یہ اتنی جائیداد یا اتنی پراپرٹی میرے پاس کیا ہے، حرام کی ہے۔ ایک دم سے اس کو نہ نکالے بلکہ قسطوں میں نکالے، تھوڑا تھوڑا کر کے ادھر حلال ذرائع بھی اختیار کرنا شروع کر دے، اور جب حلال آمدن آنا شروع ہو جائے تو ادھر سے باقی کو نکال دے ایک دم سے۔ اگر کوئی کمائی ہوگی اس کے پاس ہے جو حرام ہے، اسی سے حلال کس طرح سے؟ اسی سے نہ کرے نا، حلال ذرائع اور اسباب پیدا کرنے ڈھونڈنے کی کوشش کرے، گزر بسر چلاتا رہے اس سے جب تک کہ دوسرا روزگار پیدا نہیں ہوتا، کوئی ذریعہ روزگار نہیں مل جاتا ہے، تب تک اسی پر گزر بسر کرتا رہے، لیکن اس سے اگلا کاروبار شروع نہ کرے، اگلا بزنس اسی سے شروع کر لے، ایسا نہیں ہے۔ وہ حلال سے حلال کمائی کرے، پھر اس کے ذریعے آگے مزید اپنا ذریعہ روزگار چلائے، اور جب دیکھے کہ اب گزر بسر کیا ہے، اچھی ہونے لگی ہے، تو پھر نکال، قسطوں میں نکالتا رہے، اتنی ہی مال جائیداد نکال دے تو باقی اس کی آمدن حلال بچ جائے گی بس۔ تو بہرحال فی ادنی الارض، الفاظ کو دیکھ لیں، اللہ تعالی نے فرمایا کہ رومی قریب والی زمین میں کیا ہو گئے، مغلوب، چونکہ شام اور مقام بصرہ میں لڑائی ہوئی رومی اور ایرانیوں کے درمیان، وہ بھی قریب تھا، شام بھی عرب کی سرحد کی کیا ہے، قریب ہے، مصر بھی قریب ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ قریب کی زمین میں کیا ہو گئے، مغلوب ہو گئے، ان قریب غالب آئیں گے۔ آگے ہے للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، فرمایا کہ معاملہ اختیار پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا، اب بھی کس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اگر کسی کو فی الحال یہ سمجھ میں نہ آئے کہ رومی جو مغلوب ہو چکے ہیں، معصور ہو چکے ہیں، انہیں اپنی جان بچانے کی فکر ہے، جان کی پڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ غالب آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہری حالات پر مت جائیں، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے جو رومی مغلوب ہوئے وہ کون سا کوئی ایرانیوں کے پاس ایسی طاقت آ گئی تھی کہ رومی مغلوب ہو گئے، وہ بھی اللہ کے اختیار سے تھا، اور جب اللہ خود پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ رومی فاتح ہوں گے اور ایرانی مغلوب ہو جائیں گے، تو یہ حالات کا پلٹاؤ بھی کس کے اختیار سے ہوگا، اللہ کے اختیار سے ہوگا، جیسے پہلے اللہ کے اختیار سے ہوا ہے۔ آگے فرمایا کہ بنصر اللہ ینصر من یشاء، مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ مسلمان کس بات پر خوش ہوں گے؟ ایک تو اس بات پر کہ ہمارے جیسے اہل کتاب ہیں رومی، انہیں ایران کے مشرکوں کے اوپر کیا ہوگی، فتح حاصل ہوگی، اور دوسرا اس خبر سے بھی مسلمان خوش ہوں گے کہ خود مسلمان بھی مشرکین مکہ پر کیا ہو جائیں گے، فاتح ہو جائیں گے اور غالب آ جائیں گے۔ آگے فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی مسلمانوں کا کفار مشرکین مکہ کے اوپر غالب آنا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں خلاف نہیں ہوتا، وعدہ خلافی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے ضرور پورے فرمایا کرتے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن مشرک جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہیں رکھتے، ان کا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر کامل نہیں ہے، وہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ ایک اور وجہ بیان کی ہے کہ مشرکین کو اس پر بھروسہ کیوں نہیں ہے، اس پیشین گوئی کو وہ کیوں نہیں تسلیم کر رہے دل سے؟ فرمایا اس لیے کہ جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل نہیں ہوتا، وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں، دنیا کے ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے تجزیہ نگار تجزیہ کرتے ہیں، جی فلانا سپر پاور ہے، اس سے ٹکر لینا کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ دنیا کے تجزیہ نگار اور دانشور دنیا کے ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسباب فلانے کے پاس کیا ہے، زیادہ ہے، قوت فلانے کے پاس زیادہ ہے، افرادی طور پر لشکر سب سے زیادہ فلانے کے پاس ہے، لہذا وہ غالب آئے گا۔ جس کے پاس افراد زیادہ ہیں، لشکر بڑے ہیں، جس کے پاس اسلحہ کیا ہے، زیادہ ہے، وہ کیا ہے، غالب آ جائیں گے، اور جو بظاہر اسباب کے اعتبار سے کمزور ہے، اجتماعیت اور لشکر کے اعتبار سے کیا ہے، کمزور ہے، وہ مغلوب ہو جائے گا۔ اور ظاہری صورتحال تو یہاں بھی یہی تھی کہ رومی
شکست کھا کے معصور ہو چکے تھے ایک ہی شہر میں، ان کی قوت ختم ہو چکی تھی، جبکہ ایرانی غالب آ چکے تھے، تو یہاں وہ ظاہری حالات کو دیکھ کر تسلیم نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ ظاہری حالات کو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو اندر کے حالات کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو حقیقی مؤثر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کمزور کو طاقتور کے اوپر غالب کر دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چاہے تو مچھر سے نمرود کو کیا ہے مروا دے، چاہے تو فرعون کے بڑے سے لشکر کو جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، سمندر کی لہروں میں کیا کر دے، غرق کر دے۔ اگر اللہ چاہے بدلہ لینے پر آئے، انتقام لینے پر، تو پھر قوم عاد جیسی طاقتور قوم کو زمین کے اوپر اندھیری کے ذریعے، ہوا کے ذریعے کیا ہے پٹخ پٹخ کر ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو ساری قوت اور طاقت کیا ہے حاصل ہے۔ اولم اور وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ تیسری وجہ ہے۔ فرمایا مشرکین اس لیے بھی اس پیشین گوئی پر اعتماد نہیں کر رہے کیونکہ یہ آخرت کے بارے میں کیا ہے غافل ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ یہاں سے لے کر آگے تقریباً دونوں رکوع، چونکہ سورت مکی ہے اور بڑے اختلافی عقائد جو مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے مابین تھے، ان میں توحید اور رسالت کے بعد تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت تھا۔ مشرکین مکہ اکثر اعتراض کیا کرتے تھے کہ اعظام اتنا وکنہ تراب و اعظامنا انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم دوبارہ پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کیسے پیدا ہوں گے؟ تو یہاں سے اللہ جل شانہ نے بے شمار دلائل دیے ہیں ان دو رکوعات کے اندر۔ ہر آیت میں کم از کم ایک دلیل دی ہے آخرت کے ثبوت پر۔ سب سے پہلی جو 3 آیات ہیں اس رکوع کی، ان تینوں کے اندر بھی مستقل طور پر 3 دلیلیں دی گئی ہیں آخرت کے وقوع پر۔ پہلی دلیل دی ہے فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیر من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ آخرت کے اس بات پر پہلی دلیل، انسان کو اپنی ذات میں غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان اپنی ذات میں غور و فکر کرے تو انسان کو آخرت کے ثبوت پر دلیل مل جائے گی، وہ آخرت کو مانے گا، آخرت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ بے انسان اس کائنات کا حصہ ہے، زمین و آسمان بھی اس کائنات کا کیا ہے حصہ ہے، اور انفرادی انسان جب تعداد میں بڑھتا ہے تو قوم اور اجتماعیت جنم لیتی ہے۔ تو 3 حصے ہو گئے، ایک ہے انفرادی طور پر انسان کا اپنی ذات میں غور و فکر کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ انسانوں کی اجتماعیت اور قومیت میں کیا کرے غور و فکر کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ کائنات کے اس نظام میں کیا کرے غور و فکر کرے۔ اس آیت میں تینوں چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا انسان انفرادی طور پر اگر اپنی ذات میں ہی کیا کرے غور و فکر کرے تو آخرت آرام سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کیسے؟ کہ انسان اس بات میں غور و فکر کرے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تب پیدا کیا جب انسان موجود نہیں تھا، جب انسان موجود، پھر یہ دیکھے کہ ایک دم سے یہ کامل انسان نہیں بن گیا، مختلف مراحل سے گزر کے آیا ہے، مختلف مراحل سے۔ پہلا انسان مٹی سے بنا، پہلا انسان ہے، اسی طرح ہر انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ مثلا غذا کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مٹی سے، اور پھر مٹی سے پیدا ہونے والی غذا بندے کے لیے خوراک بنتی ہے، اور اسی خوراک سے نطفہ بنتا ہے، اور وہی
باپ کی پشت میں نطفہ پانی کی شکل میں جمع ہوتا ہے، پھر اسی سے انسان کی کیا ہوتی ہے؟ پیدائش۔ اور اس کے بھی پھر کئی مرحلے ہیں، پہلے پڑھا ہوا ہے تفصیل سے کہ 40 دنوں میں تو وہ اسی طرح نطفہ ہی رہتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی بنتی ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر اس میں سانس آتی ہے، حتیٰ کہ 9 ماہ بعد جا کر ولادت ہوتی ہے اور پورا حضرت انسان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، یہ کئی مراحل ہیں انسان کے۔ عدم سے وجود میں آنا، پھر وجود بھی مٹی سے، بات سمجھ، اور مٹی سے بھی براہ راست نہیں بلکہ غذا، پھر غذا سے نطفہ، پھر نطفے سے انسان، وہ بھی مختلف مراحل میں۔ فرمایا اگر انسان اپنی اسی پیدائش کے مراحل پر غور کرے تو اسے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں انسان کو لائے ہیں اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل کیا، اور دھیرے دھیرے پرورش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامل بنا دیا، اور پھر زوال آیا انسان کے اوپر، حتیٰ کہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے انسان۔ فرمایا اگر انسان اپنی اس حالت پر غور کرے تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ جو ذات اس جیسی تبدیلیوں پر کیا ہے؟ قادر ہے، ابتداءً پیدا کرنے پر، پھر مختلف مراحل سے گزارنے پر، پھر مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد زوال اور موت تک پہنچانے پر جو ذات قادر ہے، وہ آخرت میں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ یہ تو ہے کہ انسان اپنی ذات میں کیا کرے؟ غور۔ اپنی ذات میں غور کرنے کی ایک دوسری صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اعضائے انسانی ابتداءً بہت کمزور ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان میں بڑھوتری ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کامل۔ پھر یہی اعضائے انسانی جو کمال کو پہنچ چکے ہیں قوت میں، طاقت میں، پھر یہی اعضاء ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کی آنکھیں جواب دے گئی، کسی کے گھٹنے جواب دے گئے، کسی کی جسم کی باقی ہڈیاں جواب دینا کیا ہے؟ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اعضاء میں جو زوال ہے، انسانی اعضاء میں کیا ہے؟ زوال۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ جس ذات نے پہلے کمزوری سے قوت دی پھر کمزوری کی طرف لے آئی، وہی ذات دوبارہ بھی کیا کر سکتی ہے؟ زندہ کر سکتی ہے۔ اور دوسرا غور کرنے کی صورت یہ ہے کہ اجتماعی نظام میں غور کرے۔ اجتماعی نظام میں کیا کرے؟ غور کرے کہ انسان کی اجتماعیت بھی ہمیشہ دائمی نہیں ہے۔ اجتماعیت بھی ہمیشہ دائمی کیسے؟ کہ ایک قوم کسی زمانے میں عروج میں آتی ہے، پھر اس کو کیا آ جاتا ہے؟ زوال ختم کر کے اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آتے ہیں۔ دیکھ لے دنیا میں کتنی تہذیبیں ہیں جن کا نام آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، قدیم مصری تہذیب، یونانی تہذیب، فلانی تہذیب، یہاں مونجو داڑو تہذیب، پتہ نہیں کتنی تہذیبیں آئیں، جنم لیا اور غلبہ حاصل کیا، شہرت حاصل کیا، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، مٹ چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اقوام کی اجتماعی حالت کو دیکھیں تو اجتماعی حالت میں کسی بھی قوم کو دوام یہاں پر حاصل، ایک کے بعد دوسری قوم آ رہی ہے، دوسری کے بعد تیسری آ رہی ہے، تو یہاں اس دنیا کو بھی آپ یہی سمجھ لیں کہ دوام نہیں ہے، اس دنیا کے بعد آخرت نے آنا ہے، اس دنیا کے بعد کس نے آنا ہے؟ اور غور و فکر کرنے کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ بھئی انسان اس میں غور کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کا جو نظام بنایا ہے، اس کو بے مقصد نہیں بنایا، با مقصد بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ بھئی بے مقصد نہیں ہے کہ ایسے ہی بس چلتا رہے، ایسے ہی کیا ہے؟ چلتا رہے۔ اگر اس نظام کے اندر بندہ غور و فکر کرے تو اچھی طرح سے بندے کو معلوم ہو جائے گا کہ زمین و آسمان اور اس کائنات کا جو نظام ہے یہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا لیکن ہے عارضی۔ رات آتی ہے تو اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ دن آ جاتا ہے، کبھی سورج غروب ہو رہا ہے، کبھی سورج کیا ہو رہا ہے؟ طلوع ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہے؟ اس کائنات کے باقی ذرات اور اجزاء کو دیکھ لے، ان میں بھی دوام نہیں ہے۔ انسان بھی فنا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، ہر جاندار مر بھی رہا ہے اور پیدا بھی ہو رہا ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں بھی کیا ہے؟
زوال بھی آتا ہے اور عروج بھی آتا ہے. تو کائنات کے اندر بھی اگر غور و فکر کریں تو بات سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری کائنات بے مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، واجل مسمى، لیکن وہ مقصد ایک مدت تک ہوگا، ہمیشہ اس طرح نہیں رہنا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان اس کائنات میں آ کر اس کائنات سے وقتی طور پر فائدہ اٹھائے، اور اس وقتی فائدہ اٹھانے کے دوران میں ایک مقررہ مدت تک اعمال سر انجام دیتا رہے. اچھے اعمال کرے گا تو اس کا انجام اچھا پائے گا، اور برے اعمال کرے گا تو اس کا انجام کیا ہے؟ لیکن پائے گا کہاں؟ آخرت میں. کہاں پائے گا؟ اگر آخرت ہی نہ ہو تو پھر تو دنیا بے مقصد ہوئی، پھر تو دنیا کیا ہوئی؟ بے مقصد ہوئی. بس آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، بس پیدا ہو رہے ہیں، پھر تو کوئی مقصد نہ ہوا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بے مقصد پیدا نہیں کی. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. آگے دو آیات ہیں، دونوں میں دو مستقل دلیلیں ہیں آخرت کے ثبوت پر. پہلی دلیل یہ ہے کہ فرمایا انسان پہلے انسانوں میں غور و فکر کر لے، اور پہلے انسانوں میں ان کی ذات میں غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے انجام کو دیکھ لے، ان کے انجام کو. بالخصوص یہ مشرکین مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے سے پہلے گزشتہ اقوام کے حالات میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہ تم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال لمبی زندگی یہاں گزار کے گئی ہے، اور تم سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے افراد بھی زیادہ تھے، لشکر بھی ان کے پاس بڑے تھے، وہ تم سے زیادہ زمینوں میں ہل چلاتے اور کھیتیاں کرتے رہتے تھے، ان کی زندگی تم سے زیادہ بارونق تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ کے انبیاء آئے اور انہوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے ان کو کیا کر دیا؟ ختم. ان کو کیا کر دیا ہے؟ اب اگر تم ان کے حالات میں غور کرو تو تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ اس دنیا میں سدا کسی نے نہیں رہنا، ہمیشہ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا. جیسے وہ آئے، دنیا میں رونقیں لگائی، انہوں نے دنیا کو انہوں نے سب کچھ سمجھا کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے کبھی مرنا، ہمارے اوپر کبھی زوال نہیں آنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی لمبی عمریں دے کر بھی کیا کر دیا؟ دنیا میں زوال سے دوچار کیا، اور وہ مر گئے، اور انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور وہ بھی آخرت کے انکار کرنے کے باوجود آج مٹی میں چلے گئے ہیں، قبروں میں دفن ہو گئے ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو تمہیں ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، تمہیں ان سے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ ان گزشتہ اقوام میں سے جس نے بھی برے اعمال کیے، جس نے بھی برے اعمال دنیا میں اس کا عذاب ان پر آیا. جس نے اچھے کام کیے ان کے لیے تو آخرت میں ثواب پکا ہے. جنہوں نے برے اعمال کیے، انبیاء کی تکذیب کی، کتابوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور آخرت کو جھٹلاتے رہے، آخرت تو جب آئے گی سو آئے گی. دنیا میں بھی انہوں نے برے اعمال کی سزا پا لی ہے. دنیا میں گزشتہ اقوام پر عذاب اور سزا کا آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن اعمال کا اصل حساب لیا جائے گا، اور اعمال کے اوپر سزا اور جزا کے کیا ہوں گے؟ فیصلے ہوں گے. اور وہی آخرت کا دن ہے. اور اس کی دلیل دنیا میں منکرین کے اوپر سزا کا آنا ہے کہ یہ تو دنیاوی سزا تھی، اخروی سزا تو ابھی ان کی کیا ہے؟ باقی ہے. اور اخروی سزا کے لیے آخرت کا آنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. چند آیات مزید دلائل دینے سے پہلے چند آیات ہیں جن میں وقوع آخرت کو بیان کیا ہے. توجہ سے بھی دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے ثبوت آخرت، ثبوت کے لیے تو دلیل چاہیے. اب وقوع آخرت، ثبوت کے لیے دو دلیلیں دے دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثبوت کے لیے جو دلائل دیے گئے ہیں وہ ایک امکانی حد تک منوانے کی کوشش ہے، لیکن اگر کوئی ان کو نہ مانے، لیکن اگر اس کو کوئی تو کسی کے نہ ماننے سے کوئی فرق
آخرت تو آئے گی، قیامت تو قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت تو لگے گی کہ جس دن حساب و کتاب دینا پڑے گا اپنے اعمال کا۔ چنانچہ آگے وقوع کو بیان کیا ہے، کوئی دلیل نہیں دی ہے، صرف وقوع پر بات کی ہے کہ قیامت آئے گی۔ فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، فرمایا کہ اللہ نے ابتدا میں پیدا کیا مخلوق کو، پھر دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کریں گے، اور دوبارہ پیدا ہو کر اللہ کے حضور تم نے حساب و کتاب بھی کیا ہے دینا ہے، مانو یا نہ مانو، مانو یا۔ باقی دلیل تو اس میں بھی موجود ہے کہ جس نے ابتدا میں پیدا کر لیا پھر موت بھی دے دی تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا ہے؟ بھئی مشکل تو ہوتا ہے ابتدا میں بغیر نمونے کا بنانا کسی چیز کو، جب ایک بار نمونہ سامنے آ گیا تو اب دوبارہ بنانا کون سا کوئی مشکل ہے؟ بھی پہلی دفعہ کسی موبائل کو بنانا ایک مجد کے لیے پہلی دفعہ ایجاد کرنا مشکل کام ہے، جب ایک دفعہ بنا لیا تو پھر توڑنے کے بعد دوبارہ بنانا تو کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں ابتدا میں بغیر نمونے کے پیدا کر لیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا کوئی کیا ہے مشکل، یہ ہو کے رہے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مگر ہوگا یہ کہ جب قیامت آئے گی تو یہ مجرم منکرین قیامت نا امید ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ کیسے؟ بھی یہاں تو وہ مطمئن ہے کہ ہم جو مرضی کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا، اور یہ بھی ان کا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن ہم نے اپنے اعمال اور کرتوتوں کا کوئی حساب دینا، لیکن جب اچانک دوبارہ پیدا ہوں گے اور اچانک حساب و کتاب میں کھڑا کیا جائے گا اور عدالت شروع ہو جائے گی، بلاؤ جی دو حساب اپنے اعمال کا، تو ظاہر ہے جنہوں نے دنیا میں یہ خیالی پلاؤ پکائے ہوئے تھے کہ کوئی حساب، جو مرضی کرتے رہو، ہیں جو آتا رہے وہ کھاتے جاؤ، جو من میں آئے وہ کرتے چلے جاؤ، اللہ کے احکامات کو توڑتے جاؤ، انبیاء کی تکذیب کرتے رہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا، اچانک جب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور پتہ چلے گا کہ وہ سارا کا سارا تو ہماری غلط فہمی تھی، تو تب کیا حالت ہوگی؟ ظاہر ہے مایوسی اور نا امیدی کے علاوہ کیا ہوگا؟ بھئی ایک بندے کا یقین ہی یہ ہے کہ میں جو مرضی کر لوں کوئی حساب نہیں ہوگا، لیکن اچانک پکڑ ہو جائے، اچانک کیا ہو جائے تو منہ پھٹے گا پھٹا رہ جائے گا، ہکا بکا رہ جائے گا۔ تو فرمایا یبلس المجرمون، وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ نا امید ہو جائیں گے، لیکن اس لیے کہ ان کے پاس کوئی نامہ اعمال میں نیکی تو ہوگی نہیں، نیکی تو کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کے بغیر اگر کوئی اچھا کام کیا بھی ہوگا تو وہ نیکی شمار نہیں ہوتا ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے، صرف کرتوت ہی کرتوت سامنے ہوں گے، صرف برے اعمال ہی سامنے ہوں گے، تو ظاہر ہے مایوس تو اور نا امید تو ہونا ہے، کیونکہ امید کی کرن ایمان کے ساتھ ہو سکتی تھی، وہ تو ہے ہی نہیں، لہذا امید تو ہوگی نہیں، جب امید نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوں گے؟ نا امید اور مایوس ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ البتہ سوال ہو سکتا تھا بھی بھلا مشرکین نا امید کیوں ہوں گے؟ ٹھیک ہے انہوں نے آخرت کو نہیں مانتے تھے اس لیے نیکی نہیں کی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی بچانے والا ہی نہیں ہوگا، وہ بت تو ہوں گے نا، لات و منات ہیں، عزا فلانے، وہ جن کی پوجا کرتے تھے، وہ مورتیاں، وہ بت تو ہوں گے نا، تو وہ تو سفارش کریں گے، بچا لیں گے اپنے بندوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اس دن ان کے شرکاء بھی سفارشی کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، یہ خود مشرکین جو اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے خود ہی انکار کر دیں گے کہ ہم شرک کرنے والے، پڑھے نا آپ نے واللہ ما ربنا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے، ہم مشرک تھے ہی، ہم تو پکے موحد تھے، ہم تو پکے کیا تھے؟ موحد تھے، ہم توحید پرست تھے۔ اگرچہ یہاں توحید کی بات کرنے والوں پر فتوے لگاتے رہے ہوں کہ تم تو کیا ہو، گستاخ ہو، بے ادب ہو، ہیں، لیکن وہاں قسم اٹھائیں گے واللہ، قسم ہے اللہ کی، ربنا اے ہمارے رب، آگے کیا ہے؟ ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ خود ہی شرک سے انکار کر رہے ہوں گے تو بھلا ان کی سفارش کون کرے گا؟ جن کو یہ معبود مانتے تھے وہ بھلا کہاں سفارش کریں گے؟ آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، آگے قیامت کا ایک منظر بتایا ہے، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا کام یہ ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جدا جدا کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا مطلب؟ وہاں امتیاز ہوگا کہ یہ نیک ہے اور یہ کیا ہے؟ بد ہے. یہ مومن ہے اور یہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ ماننے والا ہے اور یہ انکار کرنے والا ہے، نہ ماننے والا ہے. وہاں امتیاز ہوگا. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ملا جلا اکٹھا رہنے کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے اور اجازت دی ہوئی ہے. لیکن قیامت والے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرمین کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ اے مجرمو تم کیا ہو جاؤ؟ جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، ذرا حاضری لگواؤ، پیش ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ الگ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اب الگ الگ ہوں گے تو کہاں کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ یہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ جب الگ الگ کیے جائیں گے تو جو ایمان والے اور نیک اعمال والے ہوں گے انہیں تو ایک باغ میں خوش و خرم رکھا جائے گا. سایہ بھی ہوگا اور باغ میں پانی بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوگا، سایہ بھی ہوگا. وہ وہاں ہنسی خوشی اپنا وقت گزاریں گے. اور جو مجرم ہوں گے، جو منکرین یعنی کفار ہوں گے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور یہ انکار کرتے رہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، فرمایا انہیں اولئک فی العذاب محضرون، اللہ تعالیٰ کے عدالت میں عذاب میں کیا کیا جائے گا؟ حاضر کیا جائے گا. وہ اپنی سزا اور حساب کے لیے حاضر ہو جائیں گے اور ادھر مشرکین باغ میں کیا ہوتے رہیں گے؟ مسلمان مومنین جو نیک صالح ہوں گے وہ باغ میں خوش ہوتے رہیں گے. یہاں روضہ سے مراد، باغ سے مراد جنت بھی ہو سکتی ہے کہ مومنین جنت میں اور جو کافرون ہوں گے فی العذاب محضرون یعنی جہنم میں ان کو کیا کیا جائے گا؟ عذاب کے لیے حاضر کیا جائے گا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے عذاب سے بچنے کا راستہ بتایا ہے. عذاب سے بچنے کا بھئی آخرت کا منظر بتا دیا کہ وہاں ایمان والے خوش و خرم باغات میں ہوں گے اور جو کفار ہیں وہ عذاب میں کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے. اگر ایمان والوں کے ساتھ آخرت میں خوش و خرم رہ کر جنت کے نظارے کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا اس کا حل اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں. 5 وقت کی نمازوں کی یہاں حکم دیا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو. اللہ کی تسبیح سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کائنات میں، دنیا میں ذکر اللہ کی 3 بڑی صورتیں ہیں. اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی حمد بیان کرنا اور اللہ کی پاکی یعنی تسبیح بیان کرنا. اور یہ تینوں چیزیں نماز کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں. اور یہاں 5 وقت نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. پہلا حین تمسون، فرمایا جب شام ہوتی ہے تو تم اللہ کی تسبیح بیان کرو یعنی نماز ادا کرو. اب شام ایک تو مشہور ہے کہ جب سورج کیا ہو جائے؟ غروب. اور دوسرا شام کا دوسرا حصہ اس کو بھی شام مسا کہتے ہیں عربی میں، کہ سورج کی جو زرد روشنی ہے وہ بھی غروب ہو جائے. وہ بھی کیا ہو جائے؟ بے ایک تو ہے کہ سورج کی ٹکیا چھپ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ سورج کی روشنی بھی چھپ جائے. دونوں کو عربی میں مسا کہتے ہیں. دونوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو حین تمسون، فرمایا کہ جب سورج بھی غروب ہو جائے اور جب سورج کی روشنی بھی غروب ہو جائے تب اللہ کی کیا کرو؟ نماز پڑھو. تو اب ان دونوں اوقات میں کون سی 2 نمازیں ہوتی ہیں؟ سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی نماز، اور جب سورج کی روشنی یعنی شفق غروب ہوتی ہے تو عشاء کی نماز. تو 2 نمازوں کا حکم ہے حین تمسون میں. حین کون سی 2 نمازیں؟ مغرب اور عشاء. وحین تصبحون، صبح کی نماز. صبح کی نماز کی بھی پابندی کرو. یہاں صبح کی نماز کا حکم ہے. 3 نمازیں ہو گئی. آگے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. درمیان میں یہ جملہ لائے ہیں کہ دراصل چونکہ شام اور صبح کے اوقات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت بندہ حاصل کرتا ہے کہ دن کو سارا دن روزی حاصل کی اور شام کو آیا تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کی تعریف اور حمد بنتی ہے. اسی طرح ساری رات سوتا رہا اور بھرپور نیند کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
دوبارہ اسے زندگی دی، کیونکہ نیند بھی موت کے مشابہ ہے، تو گویا مرنے کے بعد اللہ نے اگلے دن کے لیے دوبارہ زندہ کر دیا، تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے جس کے اوپر حمد کرنا بندے کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان دو اوقات میں تمام کی تمام تعریفیں آسمان و زمین میں صرف کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی، یعنی اللہ ہی اس لائق ہے کہ تمام تعریفیں اسی کی جائیں۔ تو لہٰذا بندے کے لیے اللہ کی حمد بیان کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ مغرب اور عشاء کو نہ چھوڑے اور صبح کی نماز کو نہ چھوڑے۔ اور آگے واشین فرمایا کہ وہ نماز بھی پڑھو جو شام کے وقت ہوتی ہے، جو عشیہ اصل میں کہتے ہیں سپہر کو، تیسرے پہر کی نماز، تیسرے پہر کی نماز عشیہ۔ بھئی 3 حصے ہوتے ہیں دن کے، 4 حصے، پہلا پہر، دوسرا پہر، تیسرا پہر اور چوتھا پہر۔ جب تیسرا پہر ختم ہوتا ہے اور چوتھا شروع ہوتا ہے تو وہ وقت عصر کا ہوتا ہے، اسی کو عشیہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو فرمایا عصر کی نماز بھی تم پابندی سے کیا کرو؟ ادا کرو۔ وحین تظہرون، رہ جاتے زور کی نماز، تو فرمایا جب تم دوپہر کرتے ہو، جب تم دوپہر کرتے ہو تو تب اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ کی نماز کیا کرو؟ ادا کرو۔ تو اس طرح ایک آیت میں 5 نمازوں کا بیک وقت حکم اکٹھا دیا گیا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، نماز سے وآخر دعوانا